متقی اور پرہیزگاری والی زندگی ہو۔ یہی رمضان کا مہینہ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن مسلمان متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کے حالات اور کیفیات اپنے فضل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی نہیں ہے، اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں، تو اس کے حالات کیسے بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہر ایک چیز مانگنی ہوگی۔ عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے عرض کرے کہ میرے بندے تو نے میری نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے روزے کیوں نہیں رکھے، یہ عبادت کیوں نہیں کی، گناہوں سے کیوں نہیں بچے، تو وہ عرض کرنے لگے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو ایسے معاشرے میں پیدا ہوا تھا جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف گناہ ہی گناہ، بدکاریاں، اس میں دین اور دینداری کا تصور ہی نہیں تھا۔ میں کیسے تیرے احکامات پر عمل کرتا، کیسے میں دین پر عمل کرتا، کیسے میں نماز کی طرف جاتا، کیسے میں روزے کی طرف جاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ وہ معاشرہ تو تمہیں نظر آیا، لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں نے فرمایا ہے کہ خاص میری عبادت کرو اور مجھ سے مدد طلب کرتے رہو، عبادتوں پر مدد بھی طلب کرتے رہو، مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یا رب العالمین میں بہت کمزور ہوں، میں عبادت میں کمزور ہوں، نماز میں کمزور ہوں، روزے رکھنے میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے طاقت دے، ہمت دے، مجھے پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا۔ کبھی اس طرح مانگا تھا اللہ تعالیٰ اس سے عرض کریں گے۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے قرآن میں بار بار فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے دار قدرت اور دار اختیار میں ہے۔ جب تمہیں سب کچھ پتا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ مانگنے والا مہینہ ہے اور کرنے اور کروانے والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، نیک عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دعائیں قبول کرواتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پر خود کو قبول کرواؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ گے۔